ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میری مہمانان گرامی سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج کے سامنے تشریف لائیں، اور جو باہر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، اور کوئی ہمیں ٹائم بھی بتا دیں کہ کس وقت دعائے خیر کرنی ہے، تاکہ ہم نعت خوانوں کو اس حساب سے جو ہے نا وہ ٹائم دیں۔ تو گھر والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کوئی ٹائم ہمیں بتا دیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مہمان نعت خواں محمد صدیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ چال چلے چال رکھی جس تھان تے سائیں تیرا پیر رکھے، اس تھان تے اپنے بال رکھی۔ کیا مطلب ہے حضور سجدے جاؤں گے، اللہ فرمائے گا محبوب آئی کاری سجدے سے اٹھا، تیرے کھین پر بکھا ہے مکھ دکھلان دی ریل چمت چھڑا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ
سجدیوں سارے چک لے تو سجدیوں سارے چک لے یا بخشی امت ساری تو سجدیوں سارے چک لے تو سجدیوں سارے چک لے ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نوں تیریاں لوڑاں ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی سنوں موڑاں خالی کس نوں موڑاں جے منا نام تیرا واسطہ جے منا نام تیرا واسطہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیتا ہوں دعوت ذوالقرنین کو، ذوالقرنین حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ سمجھتے بڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میٹھا مدینہ نور ہے سونا طیبہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ نور ہے سونا طیبہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد سلام کرنا حاجیوں میرا وہاں کے رہنے والوں کا سلام کرنا حاجیوں میرا وہاں کے رہنے والوں کو ان گلیوں کو ان راہوں کو وہاں کے ندی نالوں کا چندہ سے بھی کہہ دینا تاروں سے بھی کہہ دینا ہاروں سے بھی کہہ دینا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھی ہے بچے نے۔ اب میں حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد اختر مصطفی صاحب کو کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں، اور ایک گزارش ہے میری اسٹیج پہ بیٹھے صاحبان سے کہ 1:10 منٹ پر انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی، تو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علماء سے گزارش ہے کہ وہ 10 منٹ کی حاضری پیش کریں گے، اور نعت خواں جو ہے وہ بس 2-3 منٹ کی حاضری پیش کریں۔ شکریہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سکھاں دے وچ
بس دیو لوگو میرے رل مل درد ونڈایو کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی مینو رب نامے دس جایو آنا سردار حالے دور نہیں نکلے بس لگتا ہے موڑ لے آئو لوگو سردار حالے بس لگتا ہے موڑ لے آئو مائی نی مائی تیری یاد بڑی آئی اج تیرے باغ والے پھل کملائے مائے تیری ماں مرے دے مک دے پگے تے پیو مرے کر ویلا پائیاں باج محمد بخشا اجڑ جاندا اے میلا مائے نی مائے تیری یاد بڑی آئے اج تیرے باغ والے پھل کملائے پاویں ہر شے میرے کولے انج پاویں ہر شے کیڑا سینے وچ پائے نی اج تیرے باغ والے پھل کملائے نی مائے نی مائے ماشاءاللہ سبحان اللہ اب میں بھائی مانس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے نبی دی شان پتہ لگدا
میرے نبی دی شان دا پتہ لگدا اللہ پاک دے پاک قرآن وچوں تے اللہ پاک دی شان ہے سحر ہوندی کملی والے محمد دی شان وچوں تے جلوے اللہ دے نظری آمدے او دے سونے رخے تاباں جدو حافظ سونی یار دی سونی زبان وچوں تے اچھیاں لمیاں گالیاں تے کڑیاں چیز بازاروں لبدی تے نہیں لبدی آنے ماشاءاللہ اب میں مہمان خان اناد خان امانت علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صرف 2 منٹ کی حاضری پیش کریں صرف 2 منٹ پھر تو مولا میں بندائے آسی ہوں خطا کار ہو مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہو مولا مولا لیکن تیری رحمت کا بندہ کون کسے روکی دے سکتا ہے ایک صرف دعا کر سکتا ہے ہوے سجن تے سجن دے دھوپ اندر ساری عمر وفا کر سکتا جے منگنائی تے رب تو منگ جڑا اصل عطا کر سکتا جڑا بھوجو کٹ کے یوسف نو سارے مصر دا شان کر سکتا رب معاف کر میرے جرمانوں بے شک میں او گنہگارا معاف کر
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं अरफान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 2-3 शेर में अपनी जो है ना वो हाज़िरी पेश करें, ताकि उलमाए किराम को भी 10 सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला हज़रत समातों की नजर अरे तंग है चरख में आसमान है अर्श की अकल तंग है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। कोई जुबान खामोश रही मिलके पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद वो जो न होता कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है। और आखिरी शेर खौफ न रखे रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफा प्यारे रज़ा सोने रज़ा सच्चे रज़ा मेरे अच्छे रज़ा खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफा फिर तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ जनाब अल्लामा मौलाना वारिस अली रिजवी साहब को कि वो अपनी हाज़िरी पेश करें। जनाब वारिस अली साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दिय्यन हय्यन क़य्यूमन समिय्यन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अरसलहु काफ़तन बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। ग़रामी क़दर हज़रात, अज दी ये महफिल पाक की साले सवाब दी महफिल पाक है जेड़ी के मोहम्मद ज़फ़र साहब शकील साहब खलील साहब इन्हां दी वालदा मुहतरमा मरहूमा इंतकाल कर गईयां इस जहान तो ते उन्हां दी रूह नूं साले सवाब करन वास्ते इहतमाम ते इंतजाम कीता जिहदे अंदर आप हज़रात नूं बुलाया गया है दुआई इस्तग़फ़ार वास्ते कि मिल बैठ के
انہوں دی والدہ بس دعا کیتی جائے اللہ پاک کسی دی آمین دا صدقہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہن دا صدقہ اللہ پاک مرحوم دی بخش فرما دے ماشاءاللہ. اور اسی بھی بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے تھے بڑے اطمینان جاؤں دی محفل شروع ماشاءاللہ سبحان اللہ کس نے زبانوں کیا ہو گئے تھے جی اے نیت تے جزا گلے کہہ دینا چاہیے کچھ کہنا تے چاہیے کیونکہ یہ سالے ثواب دی محفل ہے بے شک یہ شادی حال ہے لیکن ختم شریف ہے. اللہ تے گرامی تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اپنے والدین نال احسان کرو. حضور علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے عرض کرنے کملی والے اللہ دی محبت تو بعد تواڈے پیار تو بعد میری خدمت کا سب تو زیادہ کون حقدار ہے؟ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ. ادھر دیکھو جدو آنا لنگر تو آئی ادھر دیکھو یار بڑی گلاں کیتیاں تسی ہاں جی. اور حضور فرماندے نے تیری ماں کا حق. سائل نے پھر درخواست پیش کی تھی کملی والے پھر فرمایا پھر تیری ماں کا. پھر پوچھتا سرکار نے فرمایا پھر ماں کا ہی. ہاں جی سوال کر رہے حضور جواب دے رہے ہیں. چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا ابو کا تیرے باپ کا حق. چوتھی مرتبہ بے شک باپ مرد حضرات امام الانبیاء دی ونڈ تے تقسیم تے ناراض نہیں ہونا. کائنات وچ سب تو عظیم شخصیت جو امین تے صادق ہے وہ امام الانبیاء دی ذات مبارک ہے. ہاں جی سرکار نے فرمایا 3 دفعہ تیری ماں کا چوتھی طرح باپ دا. انہیں حساب لاؤ کہ جو سرکار نے فرمایا ہے قرآن پاک نے انہیں تائید فرمائی فرمایا اچھا حملتہ تہاڈی ماں نے 9 ماہ تانوں پیٹ وچ اٹھا کے رکھیا. حمل دا دورانی 9 ماہ تکلیف نال بے سکونی نال تانوں اپنی پیٹ اٹھا کے رکھیا. قرہم واہم اور تکلیف دے نال تانوں ماں نے جنم دیتا. جنم دیتا. جدو بچہ پیدا ہوندا ہے ماں نوں اتنی تکلیف ہوندی ہے کہ بیک وقت 10 ہڈیاں ٹوٹیاں جان 10 ہڈیاں تے اتنی تکلیف ہوندی ہے کہ حساب لا لو. فرمایا سلاسل شہرن اور تہاڈی ماں نے 30 مہینے تانوں دودھ پلایا. ہاں جی ماں نے اپنے بچے پیٹ اٹھا کے بھی رکھیا بچے کی بلا کے تکلیف کا سامنا بھی کرنے پہ برداشت کیتا اور 30 مہینے دودھ پلایا. وہ بے شک وہ رواج نہیں رہ گیا. بچے نے پیدا ہونا تو ڈاکٹر نے لکھنا فلانا دودھ پینا ہی ماں کا دودھ ہی بچے کا حق غلطی کر چڑی. ہاں جی انج ماں کا جڑا دودھ ہے یہ مثال کوئی نہیں. حضرات گرامی ماں ایک ایسا عظیم رشتہ ہے. ہر کوئی نبی رسول مخلوق سب اللہ کا ایک عظیم ادب ہے اور بڑاؤ کی شان ہے. اللہ کے سامنے سر تسلیم کھاؤں ہے. ہاں جی نبی رسول بھی ہو گئے عام بندہ ہو گئے اور مخلوق کے بچوں سب تو زیادہ عزت والے نے جڑے وہ انبیاء کرام نے اور رب دے رسول نے. ٹھیک ہے جی رب دے رسول نے اے بڑی عزت والے بڑے تعظیم والے اللہ دے نبی اور رسول نے. ٹھیک ہے جی نبی رسول بھی ہو گئے وہ بھی اپنے والدین کا ادب ہونا واسطے بھی ضروری ہے. نبی مخلوق کے بچوں عزت والے نے یہ خالق عزت والا مخلوق کے بچوں نبی کے رسول نے جڑے حضرات گرامی یہ بڑی عزت والے نے. اگر نبی بھی ہو گئے وقت نبی بھی ہو گئے اعلانی نبوت بھی فرمایا ہو گئے اور ماں سامنے آ جاوے حضرات گرامی وہ نبی بھی ہو گئے رسول بھی ہو گئے اپنی ماں کا ادب احترام ادھے واسطے بھی ضروری ہے. نبی بھی ہمیں ہو گئے آج ساڑی کو حالات بہتر ہو جانا کوئی تھوڑا بڑے بولے ایسا بتا تو ماں انہوں کہنا تو نہیں بولے گا تو نہیں میرے پیچھے باجا مار رہی تنہوں گل کرنا نہیں پتا
نبی بھی ہوگے حضور علیہ السلام مقام جلانا دے ایک گوشت تقسیم فرما رہے ہیں کہ حضور دی والدہ رضائی والا اما حلیمہ حقیقی والدہ نہیں سکی والدہ نہیں جنہوں نے بچپن دے اندر سرکار نے دودھ پلا دے پالیا وہ آ گیا سرکار اپنے صحابہ دے وچ نے لوگی کلمہ پڑھ رہے نے سرکار وضو فرمان تے غلام وضو والا پانی نہ جیڑا وہ تھلے نہیں گرن دیندا ادب سرکار اپنی حجامت بنوان تے صحابہ بال نیچے نہیں گرن دین سرکار تھوک مبارک گزارن تے تھوک اپنے ہتھاں دے لین اس قدر نبی دا ادب تے احترام ہے تہذیب کی جا رہی ہے اما حلیمہ آگے تشریف لے کے سرکار اٹھ کے ہاں جی اگوں دی استقبال بھی کیتا پیار بھی کیتا اور اپنی چادر ہے جیڑی یہ بھی بچھائی اور فرما اما جی اتھے بیٹھ جاؤ چادر لا کے امام الانبیاء نبیہ دے امام نے رسولہ دے امام نے آپ ملاقہ دی بھی امام نے حضرات گرامی اسی کدی اپنی ماں بستری میں چڑھ کے دیتا کہ چلو امی کا بستری چڑھ دیے جو پورا سیاڑیا پیدا تھلے پا کے رکھے تو بس ہاں جی انہوں چاڑ چوڑنا چاہیے تے سرکار دا عمل دیکھو تے سیدنا عمر فاروق نے پہلی بار دیکھا کملی والو ہر کوئی تھوڑا ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے کرنا بھی چاہیے یہ خوش قسم ماں کیڑی ہے یہ مائی کیڑی ہے جہاں ادب تھی کر رہے ہو میرے تھوڑے کریم آقا نے فرمایا عمر اے میری والدہ حلیمہ جنہیں منو بچپن دے دودھ پلایا سی یعنی کس قدر سرکار اپنی والدہ نال محبت کرتے ہیں بھاویں نبی بھی ہوگی ہاں جی نبی بھی اپنی والدہ ادب احترام کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کیتا آدم علیہ السلام دی نام مادرہ باپ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہے باپ نہیں جدو اللہ کے حکم نال جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا آپ دی ماں کو علی سی نیک سی پرہیزگار سی ہاں جی کہ جدو بچہ پیدا ہویا جدو اپنی وادی میں آئیے پوچھیا اے مریم تو بھی بڑی نیک سی تیرا باپ بھی نیک سی تیری ماں بھی نیک سی اے بچہ کتوں لے کے آئی ہے ہاں جی اجے شادی بیاہ نکاح نہیں ہوئے گا کوارا پن تو بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تھی ہے تو جناب مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ منو نہ پوچھو اے بچے نو پوچھو انہوں پوچھو سبحان اللہ سبحان بچے نو او کہنے لگے سانو انہوں نے پاگل سمجھ نہیں کر اسی بے سمجھا کچھ دن کا بچہ بول رہا ہے یہ گل کر رہا ہے یہ نہیں بولتا یہ نہیں گل کرتا تو سچی گل دس جدو ماں کے الزامات جو الزام تراشیاں ہوئیاں تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ماں کی عزت کی باری آئی بولن دا اجے اور ٹائم وقت نہیں بچپن ہے کہنے لگی ہوئے میری ماں دے متعلق گلاں کر دیو کتھوں لے کے آئیاں میں دسنا کتھوں میں آیا انی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہی ہوں ایک قرآن کی تحقیق تائید کی ہے ہاں جی میں اللہ کا بندہ ہی ہوں آتانی الکتاب میں اللہ کا بندہ بھی ہے تے انہیں منو کتاب بھی دی ہے کتاب بھی میں لئی ہے اللہ کا ہی بندہ ہے وجعلنی نبی اللہ نے منو نبی بھی بنایا ہے بندہ بھی اللہ کا ہاں جی تے کتاب بھی منو دی ہے تے منو نبی بنایا وجعلنی نبی بنایا وجعلنی کہ منو نبی بنائے گا فرمایا منو نبی بنایا ہے جب ماں کی عزت کی باری آئی نا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بول اٹھے اور قرآن پاک دے بیچے بڑا لطف انداز یہ سارے پروگرام واقعہ قرآن پاک دے بیچے حضرات گرامی اس واسطے ماں دا ادب احترام کرنا عید فائدہ حضور فرما دینے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق دے وچ برکتاں میری امت دے وچ برکتاں ہو جان او بندہ اپنے ماں پیو دی خدمت کرے ماں دے کہن دے چلے بنی اسرائیل دا واقعہ دی گل اے موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہاں جی تے ادوں دی بات موسیٰ علیہ السلام زمانے دے وچ ایک بندہ نیک اللہ دا ولی
ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਗਾय ਦੀ ਬਛੜੀ। ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਤਰੀ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਛੜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੋੜਾ ਨਾ, ਅਬੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਅਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬੂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਛੜੀ ਛੋੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁਕੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਛੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤਾਂ ਰਵੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਪੱਛੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਆਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਿਦੋਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਐ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਆਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਬ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਆਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੋ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਛੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਾਏ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਕਤੂਲ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਏ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਲੀ ਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਂ ਵਧੀ ਗਈਆਂ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲਤ ਨਾ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੀ ਛੱਡੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਰੱਬ, जनाब इस्माइल दे रब, यूसुफ इसहाक दे रब, या अल्लाह मेरे बाप ने तेरी सपुर्द गाय छोड़ी, बच्ची छोड़ी ही, और बच्ची मैनू वापस कर दो। वो गाय दौड़ती हुई उस जवान के कोल आ गई। जवान ने फड़ी गले में लै घर, गाय खुद कहती है कि ऐ जवाना थक जाएगा, मेरे उत्ते सवार हो जा। सवार हो दोए चलांगे, मेरे ते सवार हो जा। मां ने कहा सवारी नहीं करनी, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਗਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਵਾਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੱਗ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਗਾਵਾਂ ਦਾਂਗਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 2 ਗਾਵਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਏ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨਾਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚਾਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਰ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ 3 ਤੇ 60 ਕਦਮ ਨਹੀਂ 3 ਗਾਹਕ 3 ਦਿਨਾਰ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਹੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਲੈ ਲੈ ਦਿਨਾਰ, 6 ਲੈ ਲੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 12 ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਲੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਸ ਗਾਇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਗਾਇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਗਾਇ ਨੂੰ ਸਿਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਖਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਦਕਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਨੀ ਗਾਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚਮੜਾ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਤਮ ਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਲੀ ਚਲੋ ਬਸ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਫਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਅਦਬ ਇhtਰਾਮ ਤੌਫੀਕ अता फरमाए। जिन्होंने फौत हुए अल्लाह पाक उन्हें साले सवाब करके अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं बिला तखीर जनाब अल्लामा मौलाना हाफिज उस्मान साहब उस्मानी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी हाज़िरी पेश करें। और हाज़रीन से दरख्वास्त है कि आगे हाल सारा खाली है, गेट पर रश ना करें, आगे काफ़ी सारी जगह मौजूद है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। आमनतु बिल्लाह आज लिए मैं अपने पास शरीफ ने सारे सवाब ने मोहम्मद जफर साहब बड़े बरादरान ने अपनी बात वास्ते मुनाकत की थी। अल्लाह ताला अपने पाक फरमाए। इस तरह के अहकाम ने माल का निशान शनि मनी अच्छे अंदाज का बयान फरमाया है। हज़रात मोहतरम वालिदैन का अदब व एहतराम के सलूक, वालिदैन का ताज़ीम, हुस्न सलूक करना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी फजीलत है और हुक्म भी है। अल्लाह ताला ने रब दी ज़ात ने कुरान मुकद्दस विच जिहड़ी सब तो वड्डी किताब ते आला ते अजीम किताब है, जिहड़ी साडे वास्ते सर चश्मा हिदायत है, मंबा नूरो हिदायत है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक ने वालिदैन नाल अच्छा एहसान करन दा हुक्म फरमाया है। व बिल वालिदैन एहसाना। देखो दुनिया ते बंदा लाखों रुपया ला के हज करने वास्ते जाता है। तवज्जो फरमाया जे, बस एक दो गल अर्ज करके खत्म शरीफ इंशाअल्लाह जी। तो लाखों रुपया ला के बंदा हज करने जाता है, एहराम भी बनता है, हालत एहराम विच पाबंदियां दा भी ख्याल रखता है। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ, सफा मरवा ते सई, दीगर मैदान अरफात और मुज़दलिफा विच हाज़री, अरकान हज अदा करता है। ते फिर भी बंदा या कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल ही कबूल है। क्यों? और रब ताला की मर्जी है। अल्लाह की ज़ात कबूल करे या ना करे, तेरे को कोई सनद कोई सर्टिफिकेट अजय नहीं। रब्बुल आलमीन चाहे ते कबूल करे, चाहे ते ना करे। लाखां रुपया लाया होया गलत ते फजूल भी जा सकता है, अल्लाह ना करे। कोई ऐसी साढ़े को गलती हो सकती है, कोई उस पैसे विच
کوئی اس کمائی دے وچ فرق آ سکتا ہے. دیکھو نا حرام کمائی کر کے بندہ حج کرن ٹر جائے تو کیڑا حج ہے؟ صحیح گل ہے نا. رزق حلال کما کے ہر چیز دا خیال رکھ کے پھر اس پاکیزہ رزق وچوں حج کرے تے پھر اللہ حج قبول کردا ہے. تے جو لوکاں نال فراڈ کیتا ہوئے تے حج نہیں. توجہ فرماؤ. تو عرض کر رہے ہیں کہ بندہ وثوق نال نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہن حج قبول ہی قبول ہے. بس یہی دعا کرے گا یا اللہ میری حاضری نو قبول کر لیں. تیرے گھر وچ حاضری دتی ہے قبول کر لیں. مگر یاد رکھ والدین نال محبت ماں پیو دا ادب تے احترام تے تعظیم او عظیم عمل ہے. مدینے دے تاجدار نے کائنات دے تاجدار نے فرمایا میرے غلاماں اے اپنے ماں پیو دا محبت نال چہرہ ویکھ ادب نال پیار نال تعظیم نال دل وچ عقیدت رکھ کے احترام دا ادب دا لحاظ رکھ کے والدین دی زیارت کر. تو والدین دی زیارت کرے گا اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا. اچھا ذرا اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. اچھا ختم شریف دی محفل دے وچ تے ولیمے دی دعوت وچ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دعوت ایک ختم شریف دی محفل پاک ہے ایصال ثواب دی. مہربانی فرمایا کرو اگر کہ حال شادی حال ہی ہے یہ نام شادی حال ہی ہے لیکن ختم دی محفل ہے ایصال ثواب دی. اس واسطے تھوڑا فرق تسی بھی واضح رکھیا کرو. اج اس ختم دے وچ کچھ رنگ ہور ہوندا ہے شادی بیاہ وچ کچھ رنگ ہور ہوندا ہے. تو بیٹھن والے محبت نال سنو گل بات نو بھی کی علماء کرام نے بیان کیتا کہ قبلہ صاحب بیان فرما رہے سن تے اسی بھی ماڑی جی گلاں دو چار. تو عرض کر رہے ہیں کہ والدین دا ادب و احترام پیار نال محبت نال چہرہ ویکھنا اللہ تعالیٰ حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. تے جڑا بس ایک گل اے ہے نا فضیلت والدین دے نال حسن سلوک دی ادب و احترام دی. تے ایک گل سنا دینا وعید جدے وچ ماں پیو دی ناراضگی ہوئے تے پھر کی ہوندا ہے. حضرات محترم حالانکہ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی سن تے آپ دا آخری ویلا نزع دا عالم سی تے زبان تے کلمہ طیبہ نہیں سی جاری ہو رہا. اللہ اکبر. صحابی رسول حضور دا غلام زبان تے کلمہ نہیں سی جاری ہو رہا. حضرات محترم غلام حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دنی ماں لاگ نے نانا والیا حامیم دے گولا والیا واللہ دیاں ظرفاں والیا تواڈے غلام علقمہ دی زبان تے کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا. عرض کر دنی سونیا تواڈا غلام تواڈے نال پیار کرنے والا تواڈا صحابی ہے حضور دی زبان تے کلمہ طیبہ نہیں آ رہا. حضور آخری ویلا نزع دا ویلا حضرت گرامی مسلمان ہر ایک نے دنیا تے ٹر جانا ہے. ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ایک نے ہر ایک دے ویلا آنا ہے. اے دعا کریا کرو جدو ویلا آوے اللہ زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما دے. ایک باری آمین آخر سارے تو نعرے کہہ لو سبز گنبد منصور دعا کرنا سبز گنبد والے منصور دعا کرنا وقت نظر آئے سونیا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. صحابہ نے سونیا تواڈا غلام ہے آخری ویلا زبان تے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا. میرے محبوب تشریف لے گئے. حضرت گرامی علیم دی وڈیری اماں نو بلایا. حضرت علقمہ دی ماں نو بلایا. فرمایا ماں یہ دس دے صحیح تیرے نال کیسا سلوک کردا رہیا علقمہ. آندی ہے سونیا میں تے تو ناراض آ اے مینوں چھڈ کے اپنی بیوی نو ترجیح دیندے رہے نے. میری کوئی گل نہیں سنتے نہیں میرے نال دی توجہ نال محبت نہیں کرتے میرے والے دی ترجیح نہیں سی دیندے اپنی بیوی ول زیادہ ترجیح دیندے سن. حضرت گرامی میرے آقا کریم نے فرمایا ماں پھر انہیں معاف کر دے اللہ کی زبان تے کلمہ جاری فرما دے. آندی سونیا میں نہیں معاف کر دے میں بڑی ناراض ہاں میرا دل خوش نہیں ہو رہا. میری سرکار نے فرمایا صحابہ
لکڑیاں اکٹھیاں کرو لکڑیاں اکٹھیاں کرو اب کر دیے سونے لکڑیاں اکٹھیاں کر کے کی کرو گے فرمایا اللہ کہ تو اپنے پتر نے معاف نہیں کر دی تو پھر میں پھر زندہ جلا دینا میری سرکار نے جب نہ آخیا تو ماں دی مان کا تڑپ گئی ماں دے دل نرم گلاب کٹ کرن قبول جدائی جلان دے ہر عیب چھپائی کر لین قبول جدائی ماں دے دل نرم گلاب حضرات گرامی ماں کا دل سے ماں کا دل نرم پہ گیا آخیا سونے میں نہیں چاہتی میرا پتر میری اکھاں دے سامنے جائے سونے ماں پھر بھی میرا دل برداشت نہیں کرتا میری اکھاں دے سامنے میرے پتر میں چلایا جائے فرمایا پھر اللہ معاف کر دے کہ دنیا دی اگ وچ چل گیا نہیں ویکھ سکدے تو جہنم دی اگ دے نہیں کتے زیادہ ہے حضرت گرامی ماں سی کہنے لگی سونیا پھر میں معاف کیتا فرمایا تو جانا جب ماں نے آخیا معاف کیتا القمہ دی زبان حضرت القمہ دی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا زبان پہ جاری ہو گیا پڑھیے لا الہ سارے مل کے پڑھے لا الہ بس تقریر ہو گئی آخر میں صرف کلمے کا ذکر کرنا ہے پڑھیے لا الہ تک جنہیں نہیں پڑھا وہی پڑھ لگے نالے دعا کرو اللہ آخری ملے زبان کا کلمہ طیبہ جاری کر دو یہ کلمہ ہے یہ جب قبر میں چیئے کام ہے حشر میں چیئے اس کلمے کے سجدے بیڑا پار ہونا ہے یہ کہ سارے بڑوں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی محمد سرور صلی اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑی مائی صاحبہ مرحومہ نو قبر وچ جنت الفردوس دی ٹھنڈی ہوا عطا فرمائے اللہ انہاں دی کامل بخشش فرمائے آمین وما علیہ